سلمہ ابن جناب نصیف احمد صاحب ملت مقیم پور کے رہنے والے ہیں اور چوتھے حافظ قرآن ہیں۔ حافظ محمد اعظم سلمہ ابن جناب محمد عابد صاحب صلاح پور اور پانچویں حافظ قرآن ہیں حافظ محمد سہیل صاحب ابن جناب محمد مہتاب صاحب صلاح پور اور چھٹے حافظ قرآن ہیں حافظ محمد افضل سلمہ ابن جناب نسیم احمد صاحب صلاح پور۔ یہ 6 طلبہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی اسی بستی کے ادارے مدرسہ اصلاح العلوم سے الحمدللہ مکمل 30 پاروں کا قرآن کریم کا حفظ کیا ہے۔ بزرگوں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے سروں پر یہ پگڑی کیوں باندھی گئی؟ آپ یقین جانیے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کی 1241 نمبر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انگنت انسان جمع ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے سروں کے اوپر اسی طریقے سے ایک تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ لوگ معلوم کریں گے من ہؤلاء الناس، کہ یہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کے سروں کے اوپر یہ تاج پہنایا گیا۔ بزرگوں، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی زبانی بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک بچے نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا تھا۔ آپ تمام بستی والے، ان بچوں کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ اعزاز دیں گے، یہ شرف دیں گے کہ یہ اپنے ساتھ 10 جہنمیوں کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ لیکن میری ان کے ماں باپ سے، ان کے گارجینوں سے، ان کے رشتہ داروں سے درخواست ہے کہ وہ ان بچوں کی اگلی تعلیم کا انتظام کرے۔ بزرگوں، وقت بہت کم ہے، آپ کو 1-2 بات بتلاتا چلوں۔ ہمارے درمیان میں ایک بچہ جو ہے، ان 6 بچوں میں نفیس بھائی کا بیٹا جو ملت مقیم پور سے تعلق رکھتے ہیں، نفیس بھائی، انہوں نے ان 6 کے 6 طلبہ کو خوش ہو کر ثواب کی نیت سے آخرت کے توشے کے لیے ایک قرآن کریم ہدیے میں دیا ہے۔ لو بھائی ذرا ان بچوں کو ایک قرآن کریم ہدیہ دے دو نفیس بھائی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسی صلاح پور بستی کے جو پردھان صاحب ہیں ابصار انصاری صاحب، جی ابصار ہی کہہ رہا ہوں، آپ اپنے پردھان کو سب جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک لفافہ ان کو دیا ہے۔ لفافہ پیک ہے، میں کھول تو سکتا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ظن المؤمنین خیرا، حدیث ہے کہ مسلمانوں سے اچھا گمان کیا کرو۔ تو میرا گمان ہے کہ شاید ان میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کا چیک ہوگا، اللہ کرے چیک ہی نکلے، اور اگر چیک نہ ہو، پیسے ہو، تو میں پردھان صاحب سے گزارش کروں گا اور تمام بستی والوں سے کہ ان بچوں کو آپ اپنے سروں کا تاج سمجھیں۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم ان بچوں کو جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اگر یہ نماز نہ پڑھے تو لعن طعن کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اٹھائیے ترمذی، اللہ کے نبی کی حدیث، آپ نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے، آگ کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا